ایک رات میرا دل کر رہا تھا کوئی میری بھی پیاس بجائے، لیکن ایسا کوئی میری زندگی میں تھا نہیں۔ پھر میں سو گیا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ جا کے چھت پر دیکھتا ہوں کہیں میری بہن اور میرا کزن آصف آپس میں لگے ہوئے تو نہیں، اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میں دبے قدموں پہنچا چھت پہ میری ٹوٹی چرپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چھپ کے جھانکا تو میری بہن چرپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور آصف، اس سے رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ بعد میں میرے کام آ سکے۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا تو ویڈیو دھندلی آ رہی تھی کیونکہ ہماری چھت پہ اتنی روشنی نہیں تھی۔ پھر میں دونوں کو کافی دیر دیکھتا رہا اور ادھر سے میرا شیر بھی جاگا ہوا تھا جب دیوار میں ٹکرے مار رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جیسے فارغ ہونے لگے تو میں بھی اوپر سے ایک دم پہنچ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو ایک دم بکھلا گئی اور اپنا سب کچھ سمیٹنے لگی۔ آصف بھی وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا آصف رک جاؤ، رات کافی ہے، گھر میں شور ہوگا، امی ابو جاگ جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے کمران غصے کا تیز ہے۔ آصف رک گیا۔ آصف اور میری بہن میری منتیں کرنے لگے۔ دونوں میرے پاؤں پڑ گئے۔ میری بہن کہنے لگی بھائی تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو مت بتانا، اور آصف بھی اب ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں آصف کی بہن کا نام عدیلہ تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے آصف کو بلیک میل کروں۔ پھر میں نے آصف کو کہا آصف ابھی رات کے تقریباً 4 بج گئے ہیں، اس وقت تو میرے گھر میں ہو اور میں چاہوں تو تمہیں بھی پھنسا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں عمران بھائی میں جانتا ہوں آپ کا احسان ہوگا، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، یہ میرا راز ہی رکھیں۔ پھر وہ کہنے لگے عمران بھائی میں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کی بہن نے مجھے مجبور کیا، چاہے تو پوچھ لیں۔ پھر زویا کہنے لگی ہاں بھائی میں نے بلایا تھا، پھر میں نہ آ سکا، تم چپ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا، میں بھی آصف سے نپٹ لوں، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پہلے تم دونوں کو میں نے خوب ڈرایا، میں نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے پھر میں نے کہا زویا تم رکو، میں آصف کو تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا آصف میری بات سن، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، اگر تم مان جائے ہمارے کام یہ ہوتا رہے گا اور میرا بھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ عمران بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کے بولیں۔ پھر میں نے کہا آصف بھائی سیدھی بات بولتا ہوں، گھما پھرا کے مجھے بات کرنی نہیں آتی، تمہاری جو بہن ہے عدیلہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میری سیٹنگ اس سے کروا دو، تمہارا جب دل چاہے، بلکہ میں خود تمہاری مدد کروں گا، زویا سے ملتے رہنا۔ پھر وہ کہنے لگے عمران بھائی وہ میری بہن ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، آپ کچھ تو سوچیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے وہ تمہاری بہن ہے، میں کون سا تمہیں بول رہا ہوں، یہاں بس میرے لیے سیٹنگ کروا دو، میرے لیے راستے آسان کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس نے کہا عمران بھائی آپ یہ کام مجھے نہ بولیں۔ پھر میں نے کہا بیٹا پھر تو رک، میں بھی کمران کو امی اور ابو کو اٹھا کر لاتا ہوں تو میں بھی پتہ چلے کہ کسی کے گھر اس ٹائم کیسے رہتے ہیں۔ پہلے بہت ڈرا ہوا تھا، پھر وہ مان گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے عمران بھائی مجھے ایک دن سوچنے کا وقت دیں، میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے حامی پڑھ لی کہ اپنی بہن کے ساتھ میرا راستہ ہموار کرے گا، اور پھر میں نے زویا کو کہا کہ اس کو نیچے چھوڑ کے جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، گیٹ آرام سے کھولنا، کہیں امی ابو نہ جاگ جائیں۔ پھر زویا چلی گئی آصف کو نیچے چھوڑنے، اور پھر میں اوپر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا اب زویا واپس آئے گی میں اسی چرپائی پر اس کی لوں گا۔ اب یہ طریقہ سوچا کس طریقے سے کروں، مجھے کھڑے ہوئے 10-15 منٹ گزر گئے، زویا ابھی تک نہیں آئی، میں پریشان ہوئی، زویا کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا اچھا 10 منٹ مزید انتظار کرتا ہوں، کیونکہ وہ گھبرائی بھی تھی، شاید ریلیکس ہونے کے لیے نیچے بیٹھ گئی ہو، لیکن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی، میں سمجھ گیا زویا نے میرے سے گیم کی ہے، وہ آئے گی بھی نہیں، مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ زویا یہ تو پہلے میں نے سوچا کہ جا کے اس کو کمرے سے بلا کے لاتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہے، کہیں امی ابو اٹھ نہ جائیں، آج میرا کام ہوتے ہوئے رہ گیا جس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور آ کے میں سو گیا، مجھے نیند نہیں آئی، کافی دیر میں دماغ میں سوچیں چلتی رہی کہ کاش اس وقت میں زویا کو نیچے جانے ہی نہ دیتا تو آج میں بھی آصف کی طرح۔ خیر اب تم اسی تلاش میں تھا زویا کے پیچھے، کب تک وہ میرے ہاتھ سے ایک نہ ایک دن آنا تو تھا۔ آج صبح میری آنکھ کوئی دیر سے کھلی کیونکہ رات کو میں بہت دیر سے سویا تھا، صبح تقریباً 10 بج رہے تھے، اتنے میں امی میرے کمرے میں آئی، مجھے کہا عمران اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو، اور آج ہم لوگ پشاور بھی جا رہے ہیں تو تم تیاری کروا دو۔ شام پھر مجھے یاد آیا آج تو زویا پشاور جانے والی تھی، رات کتنا اچھا موقع تھا میرے ہاتھ میں آیا تھا، پھر تو میں پچھتانے لگا، لیکن کیا کرتا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا امی ہاں آپ چلیں ناشتہ لگائیں، میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ پھر امی جب تک ناشتہ لگایا میں آیا، ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا تو زویا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی زویا ابھی تک سو رہی ہے؟ میری امی نے کہا ہاں وہ اٹھی تھی، میں نے اس کو اٹھایا تھا لیکن شاید اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں، مجھے پتا ہے زویا کی طبیعت کیوں خراب تھی،
थी। वो मेरा सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कोई जरूरी सामान बताया कि बाजार से ले आओ। मैं बाजार गया, मुझे बताया कि वो सामान लाए। कमरान और जोया एक ही साथ सोफे पर बैठे हुए थे, आपस में कुछ हल्की सरगोशी कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक एक दूसरे से चिड़चिड़े रहते थे, आज ऐसा क्या हुआ दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि जोया ने इमरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मेरी आंखों से जोया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जोया मुझसे नजर चुरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जोया के नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात को तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने जोया का नंबर देखा, शायद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि इसकी डीपी शो नहीं हुई थी। अभी वो परेशान हो गया, मुझे अब मजीद गुस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गई थी। मेरे चाचू वाले जो हमारे पड़ोस में रहते थे, मेरे चाचू और इसकी बीवी हमारे घर आए। पहले तो इन्होंने मेरे चाचू और इसकी बीवी पूछा, अबू घर पे नहीं थे। फिर मेरा चाचू कहने लगा कि पेशावर कौन कौन जा रहा है। शादी पे भी मैंने पूछा, चाचू हमारे घर में से तो जोया, अम्मी और अबू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगे अच्छा ठीक है, आसिफ के साथ लेते जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा आसिफ और जोया पेशावर चले गए तो दोनों वहां पे खूबसूरत काम करेंगे, फिर इनको मौका भी मिल जाएगा। मैं पछता रहा था कि मैंने पेशावर जाने से क्यों मना किया, या शायद इन लोगों ने पहले से प्लानिंग बना रखी थी जो कि मुझे पता नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, आसिफ को फोन करके बोलता हूँ। दोस्तों इस कहानी की वीडियो को पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।